اور میں اس فاؤنڈیشن کی صدر محترمہ پروین شاہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ رسمی کلمات ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمانان گرامی، اہل علم و ادب اور حاضرین محفل، مجھے نہایت مسرت و افتخار کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم اپنی تنظیم کے 6 یوم تاسیس منا رہے ہیں۔ یہ تنظیم اردو ادب کے فروغ، ہماری تہذیبی و ثقافتی روایت کے تحفظ اور ادبی شعور کی آبیاری کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ سالیٹر لٹریچر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کئی خدمات انجام دی جا چکی ہیں، جن میں کتابوں کی نشر، شعر و سخن کی محفلوں کا انعقاد اور نئی نسل کو اظہار کے مواقع فراہم کرنا شامل ہے۔ ہمارا مقصد صرف ادب کی ترویج نہیں بلکہ ایسے ذہنوں کی تربیت بھی ہے جو مستقبل میں اردو زبان و ادب کا سرمایہ بنے۔ آج اس یوم تاسیس کے موقع پر ہم علم و ادب کے ان ممتاز اور تاریخ ساز شخصیات کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جنہوں نے علم و ادب کے افق کو روشن کیا، اور ساتھ ہی عہد حاضر کی ان درفشاں ہستیوں کی خدمات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں جنہوں نے بے لوث ہو کر علم و ادب کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آج ہم جن عظیم شخصیات کو یاد کر رہے ہیں ان میں پہلا نام ہے 18ویں صدی کے عظیم ممتاز صوفی بزرگ اور اردو شاعر سراج اورنگ آبادی کا۔ سراج اورنگ آبادی 18ویں صدی کے مشہور و مقبول ہندوستانی صوفی شاعر تھے۔ آپ کی ولادت 11 مارچ 1712 عیسوی کو مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سید سراج الدین اور تخلص سراج تھا۔ دکنی شعراء میں ولی دکنی کے بعد اگر کسی شاعر نے اردو زبان و ادب پر گہرے اور دیرپا نقوش چھوڑے ہیں تو وہ سراج اورنگ آبادی ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف، عشق حقیقی اور انسانی شعور کی بلندیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کی سب سے زیادہ معروف غزل، جسے کئی نامور گلوکاروں نے اپنی آواز کا حصہ بنایا، وہ یہ ہے کہ خبر تحیر عشق سن، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ دوسرا اہم اور نہایت ہی قابل احترام نام ہے بر صغیر کی پہلی مسلم معلمہ فاطمہ شیخ صاحبہ۔ فاطمہ شیخ 19ویں صدی کی وہ عظیم ہندوستانی مسلم معلمہ تھی جنہوں نے علم کے چراغ روشن کیے اور دلت، مسلم اور پسماندہ طبقات بالخصوص خواتین کی تعلیم کے لیے بے مثال جدوجہد کی۔ فاطمہ شیخ کی پیدائش 9 جنوری 1831 کو ایک معزز اور تعلیم یافتہ گھرانے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے سماجی مصلحین جیوتی راؤ پھولے اور ساوتری بائی پھولے کو نہ صرف اپنا گھر فراہم کیا بلکہ گھر گھر جا کر محروم طبقات کو خواتین کی تعلیم کی طرف راغب بھی کیا۔ افسوس کہ آج ہم فاطمہ شیخ کے نام اور ان کی گراں قدر خدمات کو بڑی حد تک فراموش کر چکے ہیں۔
حالانکہ میرا ماننا ہے کہ ساوتری بائی پھولے اور فاطمہ شیخ کا رشتہ جسم اور روح کی مانند تھا، جیسے جسم کے بغیر روح اور روح کے بغیر جسم کا تصور ممکن نہیں۔ آج کی یہ محفل اسی بھولی بسری یاد کو تازہ کرنے اور اس روشن مثال کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ادنا سا ذریعہ ہے۔ کسی موقع پر ہمارے درمیان دو ایسی ممتاز ہمایوں ناز شخصیات موجود ہیں جن کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں سالیٹر لٹریچر فاؤنڈیشن کی جانب سے سراج اورنگ آبادی اور فاطمہ شیخ ایوارڈ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم ان کی خدمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔